بہت ساری ایسی شکایات ہیں جو کہ ہم ٹیلی ویژن پہ رکھتے بھی ہیں، لیکن کچھ ایسی شکایات ہیں جن کا ازالہ ہو بھی جاتا ہے۔ اسپیسیفکلی جیسے ہم نے دیکھا کہ سنڈے کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک اور عوام کے ساتھ ایک سیشن اپنا رکھا جس میں عوام نے ان کو کال کی، ان کو کال کر کے جو مشکلات ہیں ان سے آگاہ کیا۔ ایک خاتون کی کال آئی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے وہ تنگ ہے اور قبضہ مافین کو کس طریقے سے تنگ کر رہے ہیں۔ تو اس براہ راست گفتگو کے مثبت جو ہے اثرات وہ سامنے آئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بیوہ خاتون سے کیا گیا جو وعدہ تھا اس کو پورا کیا، اور وزیر اعظم نے ایس ایس پی کے بھائی کی شکایت کرنے والی خاتون کو لاہور پولیس نے رقم دلوا دی، اور خاتون کو رقم جو ہے وہ سی سی پی او لاہور نے لوٹائی۔ جی بالکل، اور خاتون نے گزشتہ روز فون پر ایس ایس پی کے بھائی کی شکایت کی تھی، گھر کی توڑ پھوڑ اور کرائے کی مد میں 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ وزیر اعظم یہ جو بات کرتے ہیں اور جس طریقے سے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو اس کے فوری اثرات بھی آتے ہیں، اور یہ انصاف وزیر اعظم کی جانب سے فراہم کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر اس معاملے پر پہلے ہی لاہور پولیس ایکشن لے لیتی تو جناب یہ نوبت نہ آتی۔ تو جو کریڈٹ سی سی پی او لاہور کو پہلے لینا چاہیے تھا وہ اب وزیر اعظم صاحب نے اس خود لے لیا اور فوری انصاف فراہم کیا۔ بالکل جی، اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں سی سی پی او اور غلام محمود ڈوگر صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ ڈوگر صاحب آپ کے وقت کا۔ ڈوگر صاحب یہ کہے گا کہ وزیر اعظم کو فون پر شکایت کرنے والی خاتون کو پولیس نے فائنلی رقم، آپ نے اب تو رقم جو واپس دلوا دی، بڑا اچھا اقدام ہے۔ سب سے پہلے تو اس حوالے سے آپ کو کامنٹ بھی چاہیں گے، اور کیوں ہوتا ہے ایسا کہ ہم نے اسپیسیفکلی لاہور میں بہت دیکھا ہے کہ قبضہ مافیا سے لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں؟ عائشہ مظہر جو اگریوڈ خاتون تھیں، ان کا بالکل کلیم جو تھا وہ جائز تھا، اور ان کی جو کمپلینٹ بھی جائز تھی۔ پولیس نے کو جب نالج میں آیا کہ ان کے ساتھ ان کا یہ گریونس ہے تو اس کے اوپر پولیس نے ایکٹ کیا، اور ان کی جو بھی ریمیننگ جو ڈیوز تھے یا جو بھی ان کے کلیمز تھے تو اس کو جو ہے نا پولیس نے واپس دلوایا۔ تو ڈیفینیٹلی وہ دلوانے ہی چاہیے تھے، اور ان کا کلیم بالکل درست تھا۔ جی بالکل، اور یہ احساس لاہور پولیس کو وزیر اعظم صاحب کی کال ملنے کے بعد ہوا۔ بہرحال یہ فرمائیے گا، یہ جو رقم ہی ابھی تک واپس کی گئی ہے یا وہ جو ایس ایس پی کے بھائی کی شکایت ہوئی تھی اس پر کوئی قانونی کارروائی بھی کی گئی ہے؟ کلیم ان کا درست تھا، اور واقعتاً جو ان کا رینٹی تھا جس نے گھر ان سے کرائے پہ لیا ہوا تھا، اس نے واقعتاً ان کا کرایہ بھی واپس کرنا تھا، اور اس نے جو سیکیورٹی ڈپازٹ اور ان کی جو سوسائٹی کے جو ڈیوز تھے یا الیکٹریسٹی بل تھا یا تھوڑے بہت جو ڈیمیجز اس گھر میں ہوئے تھے تو ان کے ڈیفینیٹلی یہ جو واجبات تھے اس کو واپس کرنے تھے۔ تو اس میں ایک تھوڑا سا لیگل ایشو بھی یہ تھا کہ دونوں پارٹیوں کی طرف سے کورٹ کے اندر کیسز بھی تھے، تو یہ ایک کمپرومائز تھا، ایک سیٹلمنٹ تھی جس میں کہ کورٹ کیسز بھی وڈرا ہوئے، اور جو اس کے جو ایکسپینسز تھے وہ بھی جو ان کا کرایہ دار تھا اس نے وہ واپس کیے۔ تو اگر پھر بھی جو خاتون ہے اگر ان کو کوئی گریونسز ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ لیگل کارروائی وہ کرنا چاہتی ہیں یا قانونی کارروائی کروانا چاہتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی اپلیکیشن آئے گی تو ہم اس کے اوپر قانونی کارروائی بھی کریں۔ ڈاکٹر صاحب ویسے بتائے گا کہ اس طرح کے کیسز میں عام طور پر اگر دیکھا جائے تو پولیس کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں پر جو قبضہ مافیا ہیں وہ پیچھے سے بڑی زیادہ اسٹرانگ ہو؟ اگر جنرلی جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جس میں لوگ کرائے پہ گھر لے لیتے ہیں اور پھر بعد میں قبضہ کر لیتے ہیں، تو کچھ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ کورٹس کے اندر لٹیگیشن بھی ان کی چل رہی ہوتی ہے، تو جب کیسز جب کورٹ میں ہوتے ہیں تو پھر پولیس اس میں ریسٹرینٹ ہوتی ہے کہ وہ اس میں کوئی ایکشن اس طرح سے نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر کسی نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور رینٹ کنٹرولر یا سول کورٹ کی طرف سے اگر کوئی آرڈرز آتے ہیں کہ اس کا گھر خالی کرایا جائے تو پولیس اس میں جب بیل آف آتا ہے یا ان کی طرف سے کورٹ سے آرڈرز آتے ہیں تو ہم امیڈیٹلی اس پہ ایکٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں لاہور میں ہم نے ایک سیل بنا دیا ہوا ہے یہاں پہ جو کہ ہمارے ایس ایس پی لیگل کے اس میں چلتا ہے۔ اس میں جو بیل آف یا کورٹ آرڈرز آتے ہیں اس کو فوری طور پہ ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، اور فوری طور پہ پولیس ان کو ساتھ دے کے اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن کیا جاتا ہے جیسے بھی کوئی کورٹ آرڈرز ہوتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے انٹرونشن ہوتی ہے تو اس کے بعد پولیس کارروائی کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو اعتماد ہے عوام کا وہ بحال نہیں ہو پاتا۔ تو اس اعتماد کی بحالی کے لیے کیا کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے چند اقدامات ہیں جو پولیس نے کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایکسیسیبلٹی ٹو پولیس، ہماری یہ کوشش ہے کہ پولیس لوگوں کو ایزیلی ایکسیسیبل ہو۔ اگر کسی کی کوئی گریونس ہے، کمپلینٹ ہے، اور جب بھی پولیس کے پاس یہ کمپلینٹ آتی ہے تو پولیس اس کو فوری طور پہ کرے۔ تھانے کلچر کے بارے میں کہتا ہوں کہ تھانہ کلچر کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تیزی کے ساتھ چینج کیا جائے تاکہ لوگ جب تھانے پہ آتے ہیں تو کم از کم ان کو یہ محسوس نہ ہو
وہ ڈرے ہوئے نہ ہوں یا ان کو جو ہے وہ ہیزیٹیشن نہ ہو جانے کے لیے. اس سلسلے میں ہم نے کمیونٹی گائیڈز تھانوں کے اوپر ڈپلوائے کیے ہیں جو کہ بیسیکلی کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں, کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہیں. ہوتے وہ پولیس والے ہیں لیکن ریپرزنٹیشن ان کی کمیونٹی کی طرف سے ہوتی ہے. تو جب بھی کوئی سوسائٹی کا انڈیویجول اگر تھانے پہ جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ جا کے کمیونٹی گائیڈ سے ملتا ہے, اور کمیونٹی گائیڈ اس کو تمام جو معاملات ہوتے ہیں اس کے تھانے سے متعلقہ اس میں اس کو گائیڈ بھی کرتا ہے اور اسسٹ بھی کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے بدماشوں کے خلاف آپریشن کیا, اس کے بعد ہم نے قبضہ گروپوں کے خلاف آپریشن کیا, اور اس کے بعد منشیات کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا. اس کے بعد جو ہے کلاشنکوف کلچر کی خاتمے کے لیے پولیس نے بے تحاشا آپریشنز کیے, اور اس میں بہت سارا ویپن جو ہے ایلیگل اس کو ریکور کیا گیا. اور اس کے علاوہ ہم نے جو سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ ہم نے 1242 ہم نے ایک ہیلپ لائن یہاں پہ بنائی ہوئی ہے میرے آفس میں. اگر کسی کا کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ 1242 کے اوپر اپنی کمپلینٹ درج کرا سکتا ہے, اور اس میں ہم نے پروفیشنل لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو کہ لوگوں کی کمپلینٹ کو سنتے ہیں. زبردست, بہت شکریہ جی. سی سی پی لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جاتے جاتے انہوں نے بھی بتا دیا کہ جی اگر لاہور کے لوگوں کو کسی قسم کا مسئلہ ہے, اسپیسیفکلی پنجاب کے لوگوں کو, تو 1242 کے نمبر پہ آپ یہ ہیلپ لائن ہے, اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں, اور آپ کو کوئی بھی شکایت ہو تو یہ جو 1242 ہے یہ گزشتہ روز یعنی کہ جب بھی وزیر اعظم صاحب نے وہ کال ریسیو کی تھی, وہ بات کی تھی ان خاتون, اس سے پہلے چل رہی تھی یا نہیں چل رہی تھی؟ اس سے پہلے لائن نہیں ملتی تھی, کنیکشن منقطع تھا, آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب نہیں موصول ہو رہا, یہ آ رہا تھا وہاں سے. شاید پتہ نہ ہو نا لوگوں کو, ایسے بھی ہو سکتا ہے. مطلب اب سب کچھ ہو رہا ہے. یہی بات ہے, جب تک بڑے پلیٹ فارم پر بات نہیں آ جاتی تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سنا, وہ کال آ گئی. اس کے علاوہ بھی اشفاق ہم کتنی بار دیکھتے ہیں وہ خبر جو کہ سوشل میڈیا پر آ کر وائرل ہو جاتی ہے, ان چیزوں پہ ایکشن لیا جاتا ہے, تو لیکن اس میں وزیر اعظم عمران خان کو بہت سہرا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے سنا. اور یہ آپ دیکھیے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ٹائم نکالتے ہیں, لوگوں کے جو گریونسز ہیں ان کو سنتے ہیں, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کب سے یہ مسئلہ چل رہا ہوگا. اور ایک بندہ جو کہ پولیس آفیسر کا بھائی ہے, ایس ایس پی صاحب کا بھائی ہے, اس کی وجہ سے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور پولیس ڈپارٹمنٹ اس کی بھیک کرنے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا. پھر وزیر اعظم صاحب نے ایکشن لیا اس پہ. بالکل جی. تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے آپ جتنے مذہب باثر ہوں, قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے.